نماز سے، روزے سے اور صدقے سے افضل عمل کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، فرمایا آپس کی صلح، آپس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، آپس کے رشتہ داری کو، آپس کے معاملات کو، آپس کے رہن سہن کو، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا، صلح صفائی کے ساتھ رہنا، یہ نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے۔ مسلمان کو اللہ جل جلالہ نے آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کیا۔ ساتھ ہی اگلا جملہ فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، فرمایا آپس کا توڑ، آپس کی نفرتیں، آپس کے جھگڑے، یہ انسان کے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ یہ اس حدیث میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کی زبان میں اگر میں کہہ دوں مزید اس کی تشریح کرتے ہوئے، جب انسان کے اندر آپس میں کینہ، بغض، نفرت، اختلاف، لڑائی جھگڑے ہیں، نماز کا، صدقے کا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پکے نمازی ہیں، دل میں نفرت ہے، اختلاف ہے، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، رشتہ دار آپس میں، دوست، میاں بیوی آپس میں، دلوں میں نفرتیں، جھگڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی، صدقے سے بھی افضل۔ ہاں، یہ علماء نے لکھا ہے فرض نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، فرض روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، فرض زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یہاں مراد ہے کہ نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے اللہ کا وہ قرب انسان کو نہیں ملتا جتنا قرب آپس کی صلح صفائی سے ملتا۔ نماز کے اثرات، روزے کے اثرات، صدقے کے اثرات تب وصول ہوتے جب آپس کا جھگڑا ختم ہو، جب آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں۔ فرمایا یہ دین کو موڑنے والا اس طرح ہے، الحالقہ، آپس کا اختلاف، آپس کا جھگڑا، آپس کی نفرت ہے۔ سارے اخلاقیات کی جڑ یہی چیز ہے۔ مسلمان، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف، مومن تو الفت اور محبت والا ہوتا ہے، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت۔ ہاں، جس سے اللہ رسول نے دشمنی کرنے کا حکم دیا ان سے دشمنی۔ ہر ایک سے محبت کا مطلب اب یہ نہ سمجھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس سے بھی محبت کرے، جو ہے نا دین کے خلاف کام کرے اور کافر ایسا ہے جو مقابلے میں لڑائی کے لیے میدان جنگ میں اترا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے اس سے بھی محبت کر، یہ نہیں ہے۔ یہ محبت کا آپس میں محبت، کون سی محبت؟ رحماء بینہم والی۔ صحابہ کی صفت قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کیسے لوگ تھے؟ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اگلی بات عرض کروں، صحابہ کرام کی اللہ جل جلالہ نے زبردست ایک صفت قرآن میں بیان فرمائی، کمال کی صفت ہے۔ عورتیں اس بات کو پلے باندھ کر جائیں، آپ مرد حضرات اس بات کو ذہن نشین کر کے جائیں، جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس خاندان میں یہ دو کوالٹیاں پائی جائیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں سارے قرآن و سنت کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے، جس فرد میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، جس خاندان میں، جس قبیلے، جس سوسائٹی میں، جس کمپنی میں، جس ماحول میں رہنے والوں میں یہ دو کوالٹیز، یہ دو صفات پائی جائیں، وہ معاشرہ سب سے زیادہ پرسکون معاشرہ ہوتا ہے۔ کون سی کوالٹیاں؟ اس کو پلے باندھ کر جائیں۔ جو خواتین کہتی ہیں ہمارے گھروں کی نفرتیں، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میں نے گزشتہ پیر کو تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی، اللہ کی مدد، سکون صرف وظیفے پڑھنے سے نہیں ملتا۔ آپ یہ کہہ رہے میرے سارے مسائل، چند وظیفے مولوی صاحب مجھے بتا دیں میرے مسائل حل ہو جائیں،
مجھے تعویذ ایسا دے دے، مجھے دم ایسا کر دے، میرے سارے مسئلے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، اور دو عمل اخلاقیات میں بنیاد ہے۔ نمبر 1 تواضع۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کئی ہمارے مشائخ کے پیر ہیں، فرماتے ہیں معاشرے کے اندر آپس کے رہن سہن، آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، آپس کی صلح کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ جس معاشرے میں یہ 2 صفات ہوں گی وہی معاشرہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہے گا۔ جس معاشرے میں یہ 2 صفات نہیں ہوں گی، باقی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سارے نیک عمل ہے، وہاں ایک دوسرے سے انسانوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ چاہے نمازی ہو، چاہے سارے صدقہ کرنے والے ہوں، چاہے سارے حاجی ہوں، چاہے سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے، جب تک یہ 2 کوالٹیاں نہیں ہوں گی آپس میں سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 1 تواضع کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا اور اپنے تمام لوگوں کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اعلیٰ اور افضل سمجھنا۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد آپ دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، میں، یہ جو میں کا بت ہے نا، میں، جتنے جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے گھر میں، خاندان میں، اجتماعی، انفرادی، مارکیٹ میں، مسجد میں، اس جھگڑے کی بنیاد پہ میں ہوں گی۔ مجھے پروٹوکول نہیں بولا، مجھے فلاں نے عزت نہیں دی، مجھے فلاں نے اپنے گھر میں شادی کی دعوت نہیں دی، میں گیا تھا اس نے مجھے پوچھا نہیں۔ یہ جو میں کا بت ہے، جب تک جس سوسائٹی میں انسانوں کے اندر یہ قائم رہے گا وہاں صلح نہیں ہو سکتی، وہاں سکون نہیں مل سکتا۔ مٹا دے اپنے آپ کو، تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کیا دعا خوبصورت سکھائی؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا۔ معاشرے میں عزت لینے کا یہ ایک واحد راستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خواتین کے اندر بالخصوص یہ بیماری ہے، یہ عادت ہے، مردوں کے اندر بھی، میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے نا، ہر شادی میں نیا سوٹ ہوگا، لوگ بڑی عزت کریں گے، میں نے سونے کے سیٹ پہنے ہوں گے، عورتیں مجھے دیکھیں گی، بڑی بڑی عزت ہوگی، بڑی واہ واہ ہوگی، میرے جوتے میچنگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کو میچنگ کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو برانڈڈ بننے کا شوق ہوتا ہے، یہ سارے شوق موت پہ اتر جاتے ہیں۔ ہر چیز برانڈ کی ہونی چاہیے، ہر چیز میچنگ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایسے شوق ہیں جن سے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، اپنی بڑائی آتی، میں اچھا لگوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، باقی سب ادنا ہوں۔ علماء نے تو اتنا باریک مسئلہ لکھا ہے، کسی بھی اجتماعی محفل میں، کسی اجتماعی مجلس میں ایسی عورتیں، ایسے مرد جنہیں اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے، وہ بھی ایسی چیز پہن کر استعمال کر کے نہ جائیں کہ جہاں کوئی غریب بیٹھنے والا ہے تو اس کے دل میں حسرت آئے، کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، میں بھی اس کو استعمال کرتا۔ بڑھیا کپڑے، بہت زیادہ اعلیٰ، اللہ نے دیا ہے مناسب پہنے، بہت زیادہ اعلیٰ اس لیے پہننا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ میری عزت کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو ایسا لباس پہنے گا قیامت میں اسے جہنم کا لباس اللہ پہنا ہے، جو شہرت کا لباس پہنے، لوگ میری اس لیے لباس کی وجہ سے عزت کریں۔ ان سے عزت نہیں ہوتی، یہ عزت کے عارضی پیمانے ہیں، مال کے ذریعے عزت، دولت کے ذریعے عزت، خوبصورتی کے ذریعے عزت، اچھے کپڑے کے ذریعے عزت، پیسے کے ذریعے عزت، یہ عزت نہیں ہے، یہ فانی اور عارضی عزت ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں محبت کی صورت میں ڈال دے، اصل عزت وہ ہے۔ حبشے کا کالا بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ، ہم سروں کی سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، وہ عزت ایمان نے انہیں عطا فرمائی۔ تو یہ عزت کے پیمانے غلط ہے جو ہم نے بنا، جھوٹے پیمانے ہیں۔ اصل عزت کا پیمانہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، حضور نے دعا مانگنا سکھائی، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا، میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھوں، سب سے برا سمجھوں، سب سے ادنا سمجھوں۔
اب مجھے بتائیں جس معاشرے میں، جس سوسائٹی، جس گھرانے میں ہر بندہ یہ سمجھے کہ یار میں سب سے برا ہوں، میں سب سے گندا ہوں، سب سے کیا گزرا ہوں، کبھی جھگڑا ہوگا؟ کبھی جھگڑا ہوگا؟ سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی چیز ہے۔ بہن بھائیوں کا جھگڑا آپ دیکھ لیں، ماں باپ اولاد کا جھگڑا آپ دیکھ لیں، آپ رشتہ داروں کا جھگڑا دیکھ لیں، سارے جھگڑوں کی بنیاد ہی تکبر ہے، میری عزت، میں، اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کیجیے، عزت کا معیار ہے۔ دوسری صفت حضرت نے فرمائی ایثار، جو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی بڑی زبردست عادت تھی، ایثار۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ اس کے لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے، فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ہوا پتہ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، علماء نے اس آیت کی تفسیر میں دو واقعات لکھے ہیں، دو واقعات۔ ایک غزوہ ہوا، غالباً غزوہ بنو نذیر تھا، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور بڑا لمبا چوڑا مال و دولت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تھے نا، تو جو مکے کے مہاجرین صحابہ آئے تھے ان میں اور مدینے کے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کروایا تھا۔ یہ تاریخ انسانی کی کمال کی اخوت ہے، حتیٰ کہ مدینے کے رہنے والے صحابہ نے وہ تاریخ رقم کی۔ صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں سے کہا میرا آدھا گھر تیرا، میرا آدھا بزنس تیرا۔ یہاں تک ماجرا پیش آیا، ایک صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہنے لگا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ اتنا اخوت اور بھائی چارگی، اس زبردست معاشرے کے اندر کیسے سکون نہ ملے؟ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مہاجرین اور انصار میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار جو مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے ان سے کہا اپنی ہر چیز میں شیئرنگ کرو مہاجر صحابہ کو۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب بنو نذیر قبیلے سے مال و دولت غنیمت کی صورت میں آیا، بہت لمبا چوڑا مال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے 2 آپشنیں رکھی۔ فرمانے لگے ایک آپشن یہ ہے کہ اتنا سارا مال آیا ہے، یہ سارا مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں، یہ سارا مال جو ابھی آیا ہے اس غزوے سے بڑا قیمتی مال آیا تھا، یہ جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے میں ان کو دے دیتا ہوں، اور مہاجر صحابہ کو جو تم نے اپنے آدھے آدھے کاروبار دیے تھے نا وہ تمہیں واپس کر دیتے ہیں، وہ تمہاری چیزیں تمہیں واپس کر دیں گے، اور یہ جو مال آیا یہ سارا میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے پہلے ماحول چل رہا ہے، تمہارے آدھے آدھے بزنس کے مالک مہاجر بھائی ہیں، آدھے کے تم مالک ہو، یہ جتنا مال آیا میں تم دونوں کو دے دیتا ہوں، یہ میں جتنا مال بنو نذیر اس قبیلے سے اس غزوے سے واپس مال غنیمت آیا ہے یہ میں تم سب میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ 2 آپشنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی، انصار صحابہ کے سامنے، جنہوں نے اپنے بزنس مین سے آپ پوچھیں اپنے بزنس میں 50% شیئر دوسرے کو کبھی بھی نہیں دیتے، 10% دیتے ہوئے موت پڑتی۔ جی ہاں، باقی ساری چیزیں انسان لاکھوں روپے کا دوسروں کے ساتھ مدد کر دے گا، بزنس میں شیئرنگ برداشت نہیں کرتا۔ جی ہاں، آدھے آدھے بزنس مہاجر صحابہ کو دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشنیں رکھی، جتنا مہاجرین کو تم نے دیا تھا یہ واپس کر دیتے ہیں، یہ سارا میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی معاشرے میں سٹیبل ہو جائے۔ دوسری آپشن، جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہے، جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس رہے، جتنا مال آیا دونوں کو برابر برابر دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے پتہ کیا کہا، انصاری صحابہ نے کمال کے لوگ تھے، حضور ہم آپس میں ذرا مشورہ کر لیں؟ اب علیہ السلام نے جی بالکل کر لیں۔ مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ کے پاس سردار آئے، آ کر عرض کیا حضور کیا تیسری آپشن ہم دے سکتے ہیں؟ 2 آپشنیں آپ نے دی ہیں، تیسری آپشن ہماری طرف سے اگر آپ قبول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ آپ کے ذہن میں تیسری آپشن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا
مشورہ یہ ہوا ہے، تیسری آپشن یہ ہے ہمارا جتنا مال آدھا مہاجر صحابہ کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس رہے، اور یہ جو مال آیا یہ بھی سارے کا سارا انہی میں تقسیم کر دیں، ہمیں کچھ نہ دیں۔ کمال کی صفت ہے یہ، میرا خیال آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ جی ہاں، حضور یہ مال بھی مہاجرین کو دے دیں اور جو ہم نے پہلے دیا تھا وہ بھی ان کو دے دیں، ہمیں ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ انصار صحابہ بھی کوئی بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھے، ضرورت کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے، بعض نے ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، کو بات چیت کر رہا تھا، رات ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اسے اپنا مہمان بنا لے، اپنے گھر لے جائے۔ ایک صحابی نے کہا حضور انہیں آپ مجھے دے دیں، میں اپنے مہمان بنا لیتا ہوں، میرے ہاں قیام کریں گے، صبح ہم آ جائیں گے۔ یہ کہہ کے ان صحابی نے اس کافر کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے۔ گھر جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ جی وہ ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ غربت کا دور تھا۔ وہ اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر سے جواب دیا، کہنے لگی کہ بچے ابھی بھوکے ہیں اور گھر میں صرف ایک بندے کا کھانا ہے، ایک شخص کا کھانا ہے لیکن بچے بھی بھوکے ہیں، ایک ہی بندہ کھا سکتا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ اس صحابی نے کہا ایسا کرو بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، وہ جو ایک بندے کا کھانا نا وہ جسے حضور کافر مسلمان نہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان کہا ہے نا، میں اس کو کھلاتا ہوں، وہ کھانا کھا لے گا۔ ایسا کرنا کھانا لا کے اس کے سامنے رکھ دینا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، فرمایا لا کر کھانا اس کے سامنے رکھ دینا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، وہ کھانا کافر مہمان کھاتا رہے گا، میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، ہم سو جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا ہو جائے گا، حضور نے جسے مہمان کہا ہے وہ بھوکا نہ رہے۔ وہ عورتیں بھی کمال کی تھیں، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا ہمیں بھی بھوکا رکھتے ہو۔ آج کی عورت ہوتی کیا کہتی؟ مسجد میں گھسے رہتے ہو، پھر میں اٹھا کے مہمانوں کو لے آتے ہو، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اور بندے لے کر آ رہا ہے۔ آج کی عورتیں یہ کہتی، وہاں یہ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس عظیم صحابی نے بالکل یہی کیا، بچوں کو بہلا کے سلا دیا، کھانا لا کر شوہر اس مہمان کے سامنے رکھا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ وہ مہمان کھانا کھاتا رہا، یہ صحابی ویسے ہی منہ چلاتے رہے، رات ہو گئی، سو گئے۔ فجر کے ٹائم اس صحابی نے کافر کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں پہنچے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا نام لیا، بلایا ادھر آ۔ وہ صحابی کو قریب بلا کے فرمانے لگے رات کیا معاملہ پیش آیا، رات کیا واقعہ ہوا تھا، ذرا مجھے بتاؤ۔ وہ صحابی ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ سخت ہو گیا ہے، ڈر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے رات کی تنہائی میں وہ عمل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کے آپ کی تعریف نازل کر دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گرد جو صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، خود ضرورت کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس گھر میں یہ ماحول ہوگا، مجھے ملے نہ ملے، میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، میری بہن کی ضرورت پوری ہو جائے، میری ساس کی ضرورت پوری ہو جائے، میری بہو کی ضرورت پوری ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، وہاں کبھی جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ ایثار، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اتنا زبردست اخلاق ہے، جس گھر میں یہ ماحول بن جاتا ہے وہاں جھگڑے سرے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ماحول نہیں، ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ ہر گھر میں آنے والی اچھی چیز مجھے ملے، گھر میں گوشت پکا نا، لیگ پیس مجھے ملے، ہاں وہ جو گردن والی بوٹی ہے جس میں ہلکا سا وہ دوسرے کی پلیٹ میں چلی جائے۔ ولیمے پر آپ جاتے ہیں، خوشی کی دعوتوں پر آپ جاتے ہیں، اب تو اللہ حفاظت فرمائے جنازے کے موقع پر بھی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس وقت بھی تبصرے ہوتے ہیں، میں نے بوٹی نہیں لبھی، ارے میرا کھانا ٹھیک نہیں تھا، ہماری اتنی حالت ہماری بگڑ گئی۔ ایثار کیا تھا؟ اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔
اہم ترین اخلاق ہے، سارے اخلاق کی جڑ یہی چیز ہے، ایثار اور تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، ساروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ حتیٰ کہ ہمارے مشائخ نے لکھا گناہ گاروں کو بھی اپنے سے افضل سمجھنا۔ داڑھی والا یہ نہ سمجھے جس کی داڑھی نہیں ہے یہ کوئی بالکل ہی فارغ ہے، یہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے، یہ اس سے نفرت کر، جی نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے اس اللہ کے بندے کو داڑھی کی اللہ توفیق دے کر جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دے، اور اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے میرے کسی گناہ پہ پکڑ کے اللہ مجھے جہنم میں گرا دے۔ اللہ کا کون پوچھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا ہے، کسی بھی گناہ گار کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ ایک بڑا ہی گناہ گار ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں، ہاں اس کے گناہ سے نفرت ہوگی کہ جو یہ کام کر رہا ہے برا ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ کام، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنا۔ لہٰذا اپنے اندر یہ دو صفات اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی عورتوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور ایثار کا جذبہ، مجھے کچھ ملتا نہ ملے، ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب دوسروں کی ضرورت کو میں نے پورا کرنا، دوسرے کی اپنے اوپر میں نے دوسروں کو ترجیح دینی ہے۔ جس گھر میں یہ ماحول ہوگا وہاں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، ہر فرد دوسرے کو ترجیح دے، کتنا پیار اور محبت والا سلوک ہوگا، اندازہ لگائیں ذرا اس گھر میں، سوچیں ذرا اگر ہمارے گھروں میں یہ ماحول پیدا ہو جائے، ہر ایک، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وفات شہادت کا موقع ہے، شہید ہو رہے ہیں، غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے کسی عزیز کو تلاش کر رہا ہے، شہداء میں تلاش کیا، پھر زخمیوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ وہ کراہ رہا ہے، اس کے قریب پہنچے، کیا بات ہے؟ پانی۔ وہ صحابی بھاگ کے جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، یہ پی لے، قریب سے آواز آتی ہے پانی، شہید ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ پہلے بھائی کو، آپ نے سنا مشہور واقعہ، خود شہید ہو رہے ہیں، پانی کی شدید پیاس ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی آواز آئی ہے وہاں جائیں۔ وہ صحابی گلاس پکڑ کے دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، تیسرے کی آواز آتی ہے پانی، دوسرا بھی اصرار کرتا ہے مجھے نہیں، وہ تیسرے کے پاس جانا، وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ شہید، دوسرے کے پاس آتا ہے وہ شہید، پہلے کے پاس آتا ہے وہ شہید۔ کیا خوبصورت معاشرت ہے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست محنت کی ہے اس معاشرے میں۔ اگر ہم اس نہج پر محنت کریں اپنے گھروں میں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، اور ہمارے مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں ایک دعوت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جن کے ہاں دعوت تھی، گھر میں جو ہمارے میزبان تھے ان کا بچہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، 4-5 ان کے بچے تھے، چھوٹے بڑے سب بیٹھے تھے دسترخوان پہ، بچے نے کوئی چیز مانگی، میں نے اٹھا کر دی، بچہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، کہتے ہیں ساتھ ہی دوسرا بیٹھا تھا، اس نے بھی کوئی چیز مانگی، میں نے اٹھا کر دی، وہ بھی جزاک اللہ کہتے ہیں میرے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، میں باقیوں کا امتحان لوں، کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے چمچ اٹھائی، تیسرے کو دی، وہ بھی کہتا ہے جزاک اللہ۔ سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا نا، غالباً حضرت نے فرمایا 3 سال اس کی عمر تھی، اس کو بھی میں نے چھوٹی سی کو ٹیشو پکڑایا، کوئی چیز دی، 3 سال کے بچے کو، وہ توتلی زبان میں کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ استاد جی کہتے ہیں ان کے والد صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا لگتا ہے بچوں پر محنت ہوئی ہے، بچوں پر محنت ہوئی ہے۔ اس کے والد صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی محنت نہیں ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، محنت نہیں ہوئی کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگا حضرت کوئی محنت نہیں ہوئی، بات صرف اتنی ہے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کا میرے ساتھ یہی رویہ ہے کہ میں جو چیز بیوی کو دیتا ہوں چاہے وہ بالکل معمولی چیز ہو، ٹیشو ہی کیوں نہ ہو، بیوی فوراً کہتی ہے جزاک اللہ خیرہ۔ بیوی مجھے کوئی چیز دیتی ہے میں اس کو فوراً کہتا ہوں جزاک اللہ خیرہ۔ ہمیں دیکھا دیکھی بچوں سے لے کر بڑوں تک سب نے یہ عادت اپنا لی۔ مجھے بتائیں جس گھر میں ہر فرد کی یہ عادت ہو، یہ مزاج بن جائے، میں نے اپنی، جب میاں بیوی میں یہ مزاج ہوگا نا، میں نے اپنی ضرورت دبا کے بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور بیوی میں یہ جذبہ ہوگا میں نے اپنی ضرورت دبا کے شوہر کے جذبے، شوہر کی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہاں بچے خود بخود اس عادت میں مبتلا ہو جائیں۔ جی ہاں، آپ یہ مت سمجھیں، تربیت اولاد کا بنیادی اصول پتہ کیا ہے؟
تربیت اولاد ہر بندہ کہتا ہے، ہمارا اگلی ایک پوری پریزنٹیشن ہوگی انشاءاللہ تربیت اولاد پر، بڑا اہم ہمارا ٹاپک ہے جو شاید آئندہ سے آئندہ پیر کو آئے گا، اس کا انشاءاللہ اشتہار بازی بھی اس کے لیے کر دیں گے، آپ کو اطلاع بھی ہو جائے گی۔ اولاد کی تربیت کے کون سے اصول ہیں جو آج ماں باپ کو گھروں میں اپنانے چاہیے؟ اس کے لیے ایک اہم ترین اصول کیا ہے؟ جو بچوں کو آپ کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے۔ یہ اہم اصول بتا رہا ہوں، جو بچوں کو آپ کہیں گے نا بچے وہ نہیں کریں گے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں۔ بچے بیٹھے، میں ان بچوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ان کے استاد صاحب ان کو کہتے ہیں بیٹا گالی نہ دیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، فضول کام نہ کیا کرو، بچے کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر استاد خود اس پر عمل کرتا ہے وہ کام بچے کریں گے۔ جو ماں باپ کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں، جو ماں باپ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں بچے وہ نہیں کر سکتے۔ باپ خود نماز نہیں نہ پڑھتا، بچوں کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، بچہ نہیں نماز پڑھے گا، کبھی نمازی نہیں بنے گا۔ خود باپ گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے بچے گالیاں نہ دیا کرو، کیسے ممکن ہے بچہ گالی نہ دے؟ آپ اپنے مزاج کو بدلیے، اپنے کم از کم آپ خود تو بدلیے، اپنے آپ کے اندر ایثار کا جذبہ، آج سے یہ عزم اور ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے میں نے اپنے آپ کو آئندہ ہمیشہ سب سے چھوٹا سمجھنا، کہیے انشاءاللہ آئندہ میں نے اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے، انشاءاللہ اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اتنے سکون والی زندگی ملتی ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں ذرا، اللہ کی قسم دوسروں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ جب آپ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں گے نا، اس وقت اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ کبھی کسی بوڑھے کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، آپ بڑا دل چاہ رہا ہے کام کرنے کو، بوڑھا آ گیا کوئی سواری پر سوار ہے، آپ بیٹھے بوڑھا کھڑا ہے، اس کو بٹھا دیں اپنی جگہ پر، اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ گھر میں یہ ماحول بنا ہے، اس سے دیکھیں اللہ کی رحمتیں کتنی آتی ہیں، گھروں کے اختلافات ختم ہوں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اسی طرح ایک بری عادت، برے اخلاق میں سے غصہ کرنا، میں نے ابھی تک جو چیزیں بتائی ہیں نا، تکبر بتایا، تکبر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تواضع اس کے مقابلے کی اچھی عادت ہے۔ بری عادت تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں اچھی عادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تکبر ختم کیسے ہوتا ہے؟ سلام میں پہل کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سلام میں پہل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور جی اسی تے وڈے ہونے اور چھوٹے نو چاہیے سانو سلام کرن۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بڑے ہیں چھوٹے چل رہے ہیں بیٹھے سلام کریں، سلام کی عادت بنائیں، چھوٹوں کو سلام کرنے کا مزاج بنائیں، چھوٹوں کو محبت سے ملنے کا مزاج بنائیں، اپنے آپ کو بوڑھا ہونے کے باوجود کچھ نہ سمجھیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، میں حقیقت اگر بتاؤں، میں صبح درس دے رہا تھا، سورہ آل عمران ہماری کل سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آج سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ سورہ آل عمران کے اندر علماء نے لکھا کہ اس کے اندر زیادہ تر اللہ جل جلالہ نے عیسائیوں کی باتوں کو ذکر کیا، عیسائیوں کے غلط عقائد پر اللہ نے رد کیا۔ وہاں مفسرین نے لکھا سورہ آل عمران کی تفسیر میں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا سخت تھا۔ یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں دعا سکھائی نا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ پہلے امتوں پر پتہ کیا بوجھ تھا؟ بعض محدثین نے لکھا ہے پچھلی امتوں میں کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، اس کے دروازے پر اگلے دن لکھا جاتا تھا اس نے رات فلاں گناہ کی۔ یہ کتنی بڑی اس کی ستاری ہے کہ ہم پوری زندگی بھی گناہ کرتے، کبھی ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا گیا کہ اس نے یہ گناہ کی۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے ماتھوں پر یہ لکھا جاتا نا، شاید کوئی بندہ بھی مسجد میں آنے کے قابل بھی نہ ہوتا، اتنی اس کی ستاری ہے۔ ہمارے پیٹ کا گند اگر ہماری جلد نے چھپایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ نے ستاری کی چادر سے چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کا منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتے۔ اتنی اس کی ستاری کی چادر ہے ہم پر۔ ہم اپنے گناہوں کو سوچیں، اپنے عیوب کو سوچیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم دوسروں کی، میں نے کیا کہا تھا چند جو ہے نا وہ نشست سے پہلے میں نے کہا تھا، ہمیں وہ اپنی برائیاں یاد رکھنی ہے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی۔ ان برائیوں پر نظر ہوگی، انسان کبھی تکبر میں نہیں آئے گا اگر اپنے گناہ نظر میں ہوگا۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیاں یاد کرتے ہیں، دوسروں کے گناہ دیکھتے ہیں، ہم ٹھیکیدار جج بن جاتے ہیں، تو میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، دوسرا تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اپنی برائیاں دیکھیں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، ہم الٹ کرتے ہیں، جس سے ہمارے اندر تکبر آتا ہے، عاجزی اور انکساری اور تواضع پیدا کر۔ عجیب بات یاد آئی، آخر میں وہ بھی عرض کر دوں، پھر غصے کے عنوان کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک لمبا ٹاپک ہے اخلاقیات کا، مجھے آج اس کو سمیٹنا ہے، چند منٹ باقی ہیں بس۔ علماء نے لکھا ہے دنیا کے بادشاہوں کا اصول یہ ہے، جس بادشاہ کے پاس، جس بادشاہ کے خزانے میں جو چیز نہ ہو، اس کے ہاں اس چیز کی قیمت اتنی زیادہ لگتی ہے۔ کسی ملک کے خزانے میں اگر کوئی ہیرا، کوئی خاص موتی نہ ہو، اگر باہر سے کہیں سے تحفے میں آئے تو اس ملک میں اس بادشاہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت لگتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے میں سب چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، بے بہا خزانے ہیں، سوائے ایک چیز کی، سوائے ایک چیز کی، اور وہ کیا ہے؟ تواضع، عاجزی۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے، عاجزی انکساری نہیں ہے، چھوٹائی نہیں ہے، لہذا اللہ کے ہاں اپنا بڑا مقام بنانا ہے تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس سے انسان اللہ کی نظر میں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ کرے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجیے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ اور دوسری صفت میں نے کیا بتائی؟ حرص اور لالچ، میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، ہر اچھی چیز میں سمیٹ لوں، ہر اچھی چیز مجھے مل جائے، جی نہیں، اس عادت کی بجائے ایثار کی عادت بنائیں کہ میں اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کروں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں۔ اسی طرح تیسری عادت جس کو ہم نے آج سمجھنا ہے، ایک عادت اور میں بتا دوں گا، باقی بس اختصار سے عرض کروں گا۔ غصہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، غصہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ جی برا، غصہ کرنا برا ہے، میں کہتا ہوں غصہ اچھا ہے۔ پھر اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے سوال عرض کیا، سب سے پہلے ہمیں غصے کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے۔ غصہ کہتے کسے؟ آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے غصہ کسے کہتے ہیں؟ غصہ کہتے کسے؟ یہ آج نوٹ کر کے جائے، غصہ کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ خلاف مفاد، خلاف اصول، خلاف مزاج، مفاد، مزاج اور اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھ کر انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے، اس طبیعت کی شدت کو غصہ کہتے ہیں۔ کسے غصہ کہتے ہیں؟ خلاف اصول، اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوگا، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، آپ کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، آپ کی طبیعت میں شدت آتی ہے، گرم طبیعت ہو جاتی ہے، اس طبیعت کی شدت کو کیا کہتے ہیں؟ غصہ۔ اس طبیعت کی شدت کو غصہ کہتے ہیں۔ اچھا، غصے کی دو قسمیں، فوراً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ غصہ برا ہے، غصہ اچھا ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ غصے کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک اچھا غصہ ہے، ایک برا غصہ ہے۔ میں نے شاید اس پر پہلے بھی ایک دفعہ جمعے میں شاید میں نے بات کی تھی، تفصیل سے سمجھائی تھی یہ پوری بات۔ غصہ کہتے کسے؟ مزاج، مفاد یا اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھ کر انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ یہ ماہرین نفسیات نے غصے کی تعریف کی ہے، غصے کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اچھا غصہ کیا ہے، برا غصہ کیا ہے، بس اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا غصہ یہ ہے شریعت اور دین کے مزاج، مفاد، اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھیں، طبیعت میں شدت آئے تو یہ اچھا غصہ ہے۔ دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں شدت آنی چاہیے۔ دین کے اصولوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں شدت آنی چاہیے۔ دین اور شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں شدت آنی چاہیے۔ یہ غصہ اچھا غصہ ہے، یہ آنا چاہیے۔ برا غصہ پتہ کیا ہے؟ برا غصہ ذاتی مزاج، میرا ذاتی مزاج، میرا ذاتی مفاد،
میرے اصول جو میں نے بنائے ہیں خود ساختہ، میرے ذاتی اصول، میرے ذاتی مزاج، میرے ذاتی مفاد کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھا، میری طبیعت میں شدت آئی، یہ برا غصہ ہے، اس پر قابو پانا، اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ فرق ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا، کو بات سمجھ آئی ہے؟ پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر۔ میں نے کیا عرض کیا؟ غصہ کسے کہتے ہیں؟ خلاف مزاج، خلاف مفاد، خلاف اصول کوئی کام ہوتا دیکھا، آپ کی طبیعت میں شدت آتی ہے، آپ کی طبیعت گرم ہو جاتی ہے۔ اس طبیعت کی گرمائش کو، شدت کو کیا کہتے ہیں؟ غصہ۔ اب یہ اصول، یہ مزاج، یہ مفاد شریعت کا ہے یا آپ کا ذاتی ہے؟ یہ فرق آپ نے کرنا ہے۔ اگر شریعت کے مزاج، اصول و مفاد کے خلاف کام ہوتا دیکھ کر طبیعت میں شدت آئی ہے، یہ اچھا غصہ ہے، یہ اچھا غصہ ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ اگر یہی ختم ہو گیا پھر تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر تو آپ، سخت بات ہے لیکن ناراض نہیں ہونا، آپ دنیا میں کبھی بھی نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو شریعت کا حکم ہے نا، برائی دیکھو تو منع کرو، روکو، یہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر غصہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں نا، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، آپ کی طبیعت میں شدت ہی نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ اس کو روکیں گے بھلا؟ کبھی نہیں روکیں گے آپ۔ جس چیز کو، جس کام کو ہوتا دیکھ کر آپ کی طبیعت میں شدت ہی نہیں آ رہی، آپ کا مزاج گرم ہو ہی نہیں رہا، آپ کو برا لگ ہی نہیں رہا، معذرت کے ساتھ پھر اس انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں، بلکہ میرا خیال ہے کہ گدھے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اس انسان کو اگر غصہ نہیں آ رہا۔ اگلی بات عرض کروں، اچھا مینیجر بننے کے لیے غصہ ضروری ہے، اچھی مینجمنٹ کے لیے غصہ ضروری ہے، یہ آج کا اصول ہے پڑھی لکھی دنیا کا۔ جس بندے میں غصہ نہیں نہ ہوتا وہ مینیجر نہیں بن، کسی کام کی مینجمنٹ کر ہی نہیں سکتا وہ۔ اس کو اصولوں کے خلاف ہوتا کوئی کام ہوتا دیکھ کر اس کی طبیعت میں شدت ہی نہیں آئے گی، اور یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے، غصہ آتا ہی نہیں ہے اس کو۔ غلط بات ہے۔ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں آپ غور کریں ذرا، جب ڈسپلن کو قائم کیا جاتا ہے وہاں اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے پر غصہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی ڈسپلن قائم نہیں ہوگا، کوئی ادارہ، کوئی شعبہ، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ غصہ ضروری ہے، صرف اچھی چیز نہیں ہے غصہ، بولیے ذرا، غصہ ضروری ہے۔ ہاں، شریعت نے جس غصے کو برا کہا ہے اس کو سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ میرا ذاتی مزاج۔ اچھا آپ اگر غور کریں گے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، میں پوری زندگی نہیں کہتا، صرف ایک ہفتہ، ایک مہینہ کر لیں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ اپنی زندگی کا پچھلا جو گزر گیا، اس میں آپ نا آج رات کو بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا مجھے کتنی دفعہ غصہ آیا تھا، پورے ہفتے میں مجھے کتنی دفعہ غصہ آیا تھا۔ جب آپ غور کریں گے نا آپ کو پتہ یہ چلے گا جتنی دفعہ بھی غصہ آیا تھا سارے کا سارا غصہ میرے ذات کے لیے تھا، ذاتی مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا، بیگم سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، ذاتی مزاج کے خلاف ہے۔ آپ کے اصول یہ ہے گھر میں کہ میں جب آفس کے لیے تیار ہوں میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، استری شدہ، ایک دن کپڑے استری نہیں تھے وقت پر، آپ بیگم پر غصے میں آ گئے۔ کیا ہے؟ ذاتی اصولوں کے خلاف طبیعت میں شدت آئی، اس پر قابو پانا ہے، اس پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگلی بات بھی عرض کروں، جو اچھے والا غصہ ہے نا، اچھے والا غصہ، بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں وہ آتا ہی نہیں ہے، برا غصہ آتا ہے ہمیں، اچھا غصہ آتا ہی نہیں۔ اچھا غصہ کیا ہے؟ دین کے مزاج، مفاد، اصولوں کے خلاف۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو کوئی بات، ہاں ٹیوشن نہیں جا رہا تو آپ غصہ کریں گے، ناراض نہیں ہونا کسی صاحب نے، ماؤں نے بھی، میری بہنوں نے بھی، یہ ذرا بات کو توجہ سے سننا ہے۔ ہم ذاتی مزاج، مفاد، جو ذاتی نوعیت کا غصہ وہ خوب کرتے ہیں بچوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے ہاں، شریعت کے خلاف، شریعت کے مزاج، مفاد، اصولوں کے خلاف جتنا مرضی ہوتا رہے کبھی غصہ نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مخلوط محفل ہے، ہمارے خاندان کے، ہمارے برادری کے بچے بچیاں اکٹھے، ڈانس ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، کوئی گل نہیں جی، بچے نے کرن دے جی، تھوڑی جی انجوائمنٹ کی کریے۔
آپ کو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، آپ کو پتہ ہے یہ جو گانا ہے نا، گانا اور ڈانس، جسے آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، گانا بھی ڈانس بھی، یہ دونوں چیزیں ہندوؤں کی مذہبی عبادت ہے۔ ہم اس مذہبی ہندوؤں کی عبادت کو اپنے ہاں انجوائمنٹ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تفریح ہو رہی ہے، یہ نہیں پتا ہم ہندوؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت ہمارے اندر اتار دی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بات ایک الگ ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں، شریعت کے مزاج مفاد اصولوں کے خلاف کام ہوتا دیکھیں، طبیعت میں شدت آنی چاہیے، ہمارے یہاں نہیں آتی۔ ذاتی مزاج مفاد اصولوں کے خلاف کام ہوتا دیکھیں، طبیعت میں شدت نہیں آنی چاہیے، وہاں آتی ہے۔ یہ فرق ہے اچھے اور برے غصے میں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس برے غصے کو اچھے غصے کا رنگ دے دیتے ہیں۔ ذاتی مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا، ذاتی مفاد ذاتی اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوا، طبیعت میں شدت آئی، پھر ہم اسے دین کے رنگ میں بھی غلط رنگ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس غصے کے حوالے سے ایک اور بات سن لیجئے، علماء نے لکھے جو اچھے والا غصہ نا، اچھے والا غصہ، اس کو بھی کینہ اور نفرت اور بغض میں نہیں بدلنے دینا۔ ہوتا ہے پتہ کیا، میں اگلی بات عرض کرنے لگا، اس کو ذرا حوصلے سے سننا ہے، دیندار لوگوں کے لیے بالخصوص یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ جو اچھے والا غصہ ہے، اچھا غصہ کون سا ہے؟ اچھا غصہ کون سا ہے؟ دین کے، شریعت کے مزاج مفاد اصولوں کے خلاف کام ہوتا دیکھے، طبیعت میں شدت آئے۔ اس طبیعت میں جو شدت آئے گی نا، دین کے خلاف کام ہوتا دیکھ کر، اس طبیعت کی شدت کو بھی آپ نے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، شریعت کے جو حکم ہے اس کے مطابق چلانا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے بعض گھرانوں میں دیکھا، ابا جی کا وقت لگ گیا جماعت میں، یا کسی اور صاحب کا وقت لگ گیا، بہت اچھی بات ہے، خود بدل گئی، الحمدللہ اللہ نے بدل دیا، بہت زبردست محنت ہے۔ لیکن اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ گھر میں اگر بیوی کو آپ نے 5 دفعہ کہا، 6 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، 6 مہینے کہتے رہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ صاحب بیوی سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس بچے نے نماز نہیں پڑھی، بولنا ہی چھوڑ دے، جس بچے کے اندر کوئی غلط عادت دیکھی، کوئی اخلاقی برائی، بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نفرت کی حد تک چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کینہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اور بغض، دل میں پکا ہوا غصہ۔ کینہ اور بغض کسے کہتے ہیں؟ دل میں پکا ہوا غصہ۔ جتنا غصہ آپ دل میں پکائیں گے، پکتے وقت وہ کینہ اور بغض بن جائے گا، یہ بھی برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گار ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے مخاطب کر کے فرمایا، یا بنیا، او میرے بیٹے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اس کی الگ تفصیلات ہیں، یہاں دوسرے بچے کو بھی حضور تربیت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ او پیارے بیٹے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اولاد کو عزت دی جائے، او پیارے بیٹے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ کسی اخلاقی برائی میں، کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آپ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتے پھریں، اس کی آپ کو اجازت کس نے دی؟ شرعی اعتبار سے جو غصہ آئے گا اس پر بھی اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا۔ میں نے شاید اس پر بھی عرض کیا تھا، ہمارے مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے میں ایک دن بیٹھا تھا، ایک صاحب آگے کہنے لگے، حضرت رات صبح عجیب معاملہ ہوا ہے، میں بڑا مجھے دکھ ہوا ہے۔ فرمانے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جی میں آ رہا تھا تو میں نے بچے کو اٹھایا کہ جی اٹھو نماز کے لیے، بچہ اٹھ نہیں رہا تھا تو میں نے ذرا اس کو ایک لگا دی، میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا، آگے سے اس نے بدتمیزی شروع کر دی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کو مارا کیوں تھا؟ آپ نے بچے کو مارا کیوں؟ آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہنے لگا حضرت حدیث میں آتا ہے جو بچہ نماز نہ پڑھے اسے مارو، کہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، جو نماز نہ پڑھے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ آپ کا بچہ کتنی عمر؟ کہنے لگا حضرت وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، 12ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تو تقریباً 18 سال اس کی عمر ہے، 18-20 سال۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی آپ نے آدھی حدیث سنائی ہے، میں پوری حدیث سناؤں گا۔ پوری حدیث پتہ کیا آتی ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مرو اولادکم، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو،
جب وہ 7 سال کے ہوں، اگر 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھا سکتے ہیں۔ 18 سال کے بچے کو مارنے کا حکم کون سی حدیث میں؟ وہ بغاوت پر اتر آئے گا۔ اولاد کی تربیت کے گر بھی سیکھیے، آگے آئے گی تفصیلی بحث، اس میں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ گر کیا ہیں، جن گروں کا، جن اصولوں کا نہ ہمارے باپوں کو پتہ ہے نہ ہماری ماؤں کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، پھر اولاد کو وہ بگاڑ دیتے۔ اس لیے ان اصولوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا اچھے والے غصے پر بھی اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا، شریعت کی روشنی میں عمل کرنا۔ اچھا، ان دونوں باتوں کو، ان دونوں غصے والی باتوں کو حدیث میں سنیے ذرا۔ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے، یہ کہاں سے گواہی آ رہی ہے؟ گھر سے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی انسان کی جو رازدار ہوتے ہیں نا، جو انسان کی بزرگی کے عموماً قائل نہیں ہوتے، وہ بیوی ہوتی ہے اور گھر کے نوکر ہوتے ہیں اور ملازم ہوتے ہیں۔ ماتحت افراد، بیوی، گھر کے نوکر، وہ انسان کی بزرگی کے قائل نہیں ہوتے جتنا مرضی بزرگ بن جائے۔ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا، ایک صاحب اللہ والے تھے، ان کی بیوی نے جو ہے نا ایک دن کہا کہ جی آپ عجیب اللہ والے ہیں، وہ فلاں تو ہوا میں اڑتا ہے تو آپ تو نہیں کبھی اڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس نے بھی دعا مانگی اللہ سے، کرامت تھی، وہ بھی اڑنے لگا۔ وہ شام کو واپس آیا تو بیگم نے کہا جی میں نے آج بھی ایک بندے کو اڑتے دیکھا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی وہ میں تھا۔ اس نے کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو بیوی عموماً بزرگی کی قائل نہیں ہوتی، لیکن یہاں کی گواہی دیکھیے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر سے گواہی آ رہی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو سخت سست کوئی جملہ نہیں کہا، کبھی کسی بیوی پر، کسی بچے پر، پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ ایک طرف حدیث میں یہ روایت آتی ہے، دوسری روایت سنیے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابواب الغضب ترمذی شریف جلد 2 کے اندر روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنے حجرے مبارکہ سے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا 2 صحابی بیٹھے ہیں، آپس میں تقدیر کے مسئلے پر تھوڑی سی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تقدیر یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ، آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابی نقشہ کھینچ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اتنے شدید غصے کے آثار تھے کہ گال مبارک ایسا محسوس ہوتا تھا کأنما فوقع وجنتی علی الرمان، کہ حضور کے گالوں پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا، اتنا غصہ۔ کب؟ جب شریعت کے خلاف کام ہوتا دیکھا۔ میں یہ فرق بتا رہا ہوں، ذات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، بیوی کہہ رہی ہے، شریعت کے خلاف کام ہوتا دیکھا، تقدیر کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، حضور تشریف لائے شدید غصے میں، اور ان صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلے پر جھگڑو؟ تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے حضور نے منع فرمایا تھا۔ شریعت کے مزاج مفاد اصولوں کے خلاف کام ہوتا دیکھے وہاں طبیعت میں شدت آنی چاہیے، اپنی ذات مزاج مفاد کے خلاف کام ہوتا دیکھے وہاں طبیعت میں جو شدت آئی ہے اس پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے میں کسی کو پیچھاڑ دے، کسی کو شکست دے دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 قسمیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 قسمیں فرمایا، انسانوں کی 3 قسمیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بات میں غصہ کرتے ہیں، اور جب دل میں غصہ آ جاتا ہے جاتے ہی نہیں، نکلتا ہی نہیں۔ جس آفس میں، جس کمپنی میں، جس ادارے میں کوئی ایسا بندہ ہو نا، وہاں ساتھ رہنے والوں کو لگ پتہ جاتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا جن کو بار بار غصہ آتا ہے اور دل میں پکا کے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے برا ترین آدمی۔ اور دوسرا فرمایا وہ بندہ
کہ جسے غصہ جلدی آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے، جلدی آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے، فرمایا یہ بھی گزارے لائق ہے، آتا فوراً ہے لیکن اتر بھی جاتا ہے، دل میں بات نہیں رکھتا، یہ بھی گزارے لائق ہے۔ اچھا بندہ کون ہے، سب سے بہترین بندہ کون ہے، فرمایا جسے بہت کم غصہ آئے، کبھی کبھار بہت کم غصہ آئے اور جلدی اتر جائے، ایسا بندہ کمال کا بندہ ہے۔ بہت کم، ہر بات میں غصے میں نہیں آتا، کبھی کبھار کو واقعی بہت زیادہ سخت بات ہوئی تو غصہ آیا اور فوراً جلدی سے اتر گیا، فرمایا یہ بندہ کام کا ہے، یہ بندہ زبردست ہے۔ اور آخری بات غصے کے حوالے سے سمجھ لیجئے، یہ ساری بات سننے کے بعد اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ کیا نہیں، پھر آج کے دور میں جو گستاخ رسول ہیں ان پر ہم غصہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے جو لبرل حضرات کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اسلام دشمنوں کی طرف سے آج سوشل میڈیا پر آتا ہے، ان دنوں میں جب کوئی ایسا کیس چل رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ حدیث سن لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو حکم دیا، سارے لوگوں کو معافی ہے، چند غالباً 10 افراد تھے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، فرمایا ان 10 افراد کو معافی نہیں ہے، یہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ گستاخ رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گستاخی کرنے والوں سے خود بدلہ لیا ہے، ہاں اپنی زندگی میں اپنی ذات سے اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا حضور نے معاف کی ہے، جس نے رسول ہونے کے ناطے حضور کے ساتھ گستاخی کی ہے اس کو حضور نے معاف نہیں کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، چند صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن خطل جو حضور کا گستاخ تھا، اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کعبہ حرم اور احترام والی جگہ، ہمیں بتائیں اس کو قتل کرے کہ نہ کرے؟ حضور نے فرمایا اس کو وہی قتل کر دو، کعبے کے ساتھ چمٹا ہوا بھی گستاخ رسول وہی قتل کیا جائے گا۔ اپنے نبی کے ساتھ ہمارا اتنا جذباتی تعلق ہونا چاہیے، اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہ حضور سے جذباتی تعلق ہی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ میں نے اس لیے کہا صرف یہ کہنا کہ غصہ برا ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا 100% کہ غصہ اچھا ہے یہ بھی غلط ہے۔ غصے کی تفصیل کی جائے گی، یہ اچھا غصہ ہے یہ برا غصہ ہے۔ شاید آپ میں سے بہت ساروں نے یہ ساری تفصیل پہلی دفعہ زندگی میں سنی، ہم ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں جی غصہ کرنا بری چیز ہے۔ بھئی کچھ مقامات ایسے جہاں غصہ کیے بغیر گزارا نہیں، آپ اس کے بغیر آگے چل نہیں سکتے۔ نہیں عن المنکر کے لیے بھی غصہ ہونا ضروری ہے، جس بندے میں غصہ نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں عن المنکر کر ہی نہیں سکتا۔ آخری بات، حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے، یہ میں نے چند وہ موٹی موٹی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا ذکر پچھلے ہفتے بھی کیا تھا، آج بھی کر کے میں اس اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اخلاقیات کو ہم آئندہ انشاءاللہ معاملات پر ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی انشاءاللہ، چونکہ ہمارے وقت کافی زیادہ گزر گئے، کافی زیادہ ہمیں ہفتے ہو گئے، اب کچھ لوگوں میں شاید اکتاہٹ بھی آ رہی ہے، لہٰذا میں اس کو جلدی جلدی کلوز کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی اپنے اختتام کو پہنچ جائے، رمضان سے پہلے پہلے ہم اس کورس کو مکمل کریں۔ آخری ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، حسد کیا ہے، اور کیا حسد اچھی چیز ہے بری چیز ہے، کیا ہے اس کا معاملہ، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، بس پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی لکھ بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی کلیئر کر دیں گے۔ اخلاقیات میں نے ویسے گزشتہ پیر والے دن اس کا بڑی تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر سے بری بیماریاں، بری روحانی اور جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم کر کے اچھائیاں انسان کے اندر آ جائیں، اچھی عادتیں آ جائیں۔ ادب اور اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، میری ذات سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچے، کہ اخلاقیات کی جڑ ہے۔ جس بندے میں یہ چیز پیدا ہو گئی، یہ سوچ پیدا ہو گئی، مجھے جتنی مرضی تکلیف پہنچ جائے کوئی بات نہیں، میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ اخلاقیات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا مراحل ہیں، کون سی اچھی چیزیں کون سی بری چیزیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، کچھ چیزیں رہ گئی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو رمضان کے بعد آپ نے اگر طلب دکھائی تو ہم ہفتہ وار اس کو ویسے ہی کنٹینیو کر لیں گے، لیکن ہم اپنے اس کو باقاعدہ جو ہمارا کورس تھا تعلیم النساء اور تعلیم الدین کا، اس کو ہم نے رمضان سے پہلے مکمل کرنا ہے، لہذا چند موضوعات باقی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں ذکر کروں گا۔ آخری ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہوتا ہے کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کو کیوں ملی،
مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں ملی؟ بڑی معذرت سے عرض کروں گا، یہ بھی ہمارے ہر گھر کی بنیاد ہے، ہر گھر میں جھگڑے کی بنیاد یہی چیز ہے۔ جہاں تواضع ہوگی نا، تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، وہاں حسد نہیں ہوگا۔ جہاں تواضع ہوگی، انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوگا، وہاں غصہ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ جو برا غصہ ہمیں آتا ہے نا، یہ ہمیشہ تب آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اگر آپ کا باس آپ کے ساتھ آپ کے مزاج کے خلاف کام کرے، آپ کے اصولوں کے خلاف کام کرے، آپ کے مفاد کے خلاف کام کرے، وہاں جتنا مرضی غصہ آیا ہو، دباتے ہیں کہ نہیں دباتے ہیں؟ پتہ کہ جی میں نے یہاں غصہ کیا نا تو فوراً نوکری سے فارغ کر دیا جاؤں گا۔ وہ بیوی بیچاری جو صنف نازوں کے، جو آپ کے جو ہے نا وہ نیچے بیچاری ماتحت ہے، اس پر ہم سارا غصہ نکال دیں، اس کو طلاق کی دھمکیاں بھی دیں گے، اس کو دوسری شادی کی دھمکیاں بھی دیں گے، اس کو دبا کے رکھیں گے، اس کو کوئی بات ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھیں گے کچھ نہیں۔ وہاں میں بڑا غصہ آتا ہے، وہاں برداشت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں باس کے سامنے جو جتنا مرضی غصہ ہے وہاں ہم برداشت کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان کو بھی اللہ کی بندیاں سمجھتے ہوئے معاف کر دیا کریں۔ آج بھی عورتیں بھی خوش ہو جائیں کہ ان کے حق میں بات ہو گئی ہے۔ اللہ کے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، ان بیویوں کی سفارش اللہ نے قرآن میں کی ہے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، درگزر کر لیا کرو، ان کی کوتاہیوں پر، ان سے اگر تمہارے حق میں کوئی غلطیاں ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، ہر غلطی پر پکڑا نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قیامت میں معاف کر دے، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، فضائل اعمال والے، ایک دفعہ ڈانٹا، دو دفعہ اس نے غلطی کی، ڈانٹا، تیسری دفعہ پھر ڈانٹا، ایک دفعہ ڈانٹ رہے تھے تو حضرت کے چچا بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ساتھ ہی بیٹھے تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے بھتیجے لگتے تھے، تو حضرت ڈانٹ رہے تھے اپنے خادم کو کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، فلاں فلاں۔ تو حضرت کے چچا مولانا الیاس صاحب ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھتیجے جانے دو، معاف کرو، چھوڑو، کیا کرنا ہے، معاف کر دو اس کو۔ کہنے لگے حضرت کیا کروں، کب تک برداشت کروں، کب تک معاف کروں، اتنی دفعہ بار بار غلطی کر کے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست لوگ تھے۔ چچا نے کان میں، بھتیجے کے کان میں کہا، بیٹا جتنی دفعہ چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ آپ کو معاف کرے، دنیا میں اپنی بیویوں، اپنے خادموں کو اتنی دفعہ تم معاف کر دی۔ اگر یہ سوچ ہوگی نا کہ اللہ مجھے بھی معاف، حضرت تھانوی کا میں نے واقعہ بتایا تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا ایک اللہ کی بندی سے، مزدور آدمی کی بیوی 1 مہینے کی مزدوری بچائی، مچھلی لے کر آیا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، پہلا لقمہ لیا، کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، مہینے کی کمائی بیوی نے ضائع کر دی، پہلا لقمہ لیا، نمک تیز تھا، اتنا غصہ، پارا چڑھ گیا، لیکن فوراً ذہن میں آیا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بندی ہے، اس کا اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو جاتا تو میں اپنے داماد کے ساتھ یہی پسند کرتا کہ وہ میری بیٹی کو معاف کر دی، یہ بھی کسی کی بندی، کسی کی بیٹی ہے، چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ فوت ہوا، کسی نے پوچھا خواب میں دیکھنے کے بعد کیا بنا، کہنے لگا اللہ نے میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا فلاں دن تو نے بیوی کو میری بندی سمجھتے ہوئے معاف کیا تھا، جا آج میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھتے ہوئے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ، یہ حدیث پلے باندھ کر جائیے، فرمایا عورتیں بھی اس بات کو پلے باندھیں، یہ ساس بہو کے جھگڑے معاشرے میں ختم کریں۔ کم از کم اس کورس میں آنے والی خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اندر ایثار اور تواضع پیدا کریں۔ ساس آپ کا حق دباتی ہے، آپ حق پر ہیں، پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ محل دینے کا، جنت کے بیچوں بیچ محل ملے گا حق پر ہونے کے باوجود آپ جھگڑا چھوڑ دیں۔ ساس آپ کی ظلم کر رہی ہے، چھوڑ دیں۔ بہو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہے، جھگڑا چھوڑ دیں۔ آپس کے جھگڑے سے بچنے کی خاطر بڑے سے بڑی چیز کو برداشت کر جائے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ حسد جیلسی 3 درجے ہیں، 3 درجے یاد رکھیں۔ ایک حسد کی قسم وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک حسد وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حسد کی دوسری قسم وہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو، حسد کی دوسری قسم، ابھی ڈیفینیشن بتاؤں گا۔ حسد کی دوسری قسم فرمایا یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔
نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں حسد کرنے سے. اور تیسرا درجہ حسد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا اخلاقیات میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آپ نے شاید معاشرے میں بہت کم سنی. حسد کا تیسرا درجہ ایسا ہے جس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اور یہی حسد کا علاج ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، آپ کے خاندان میں کسی کو مال زیادہ مل گیا، کسی کے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھے. ہمارے گھرانوں میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہی حسد ہوتا ہے فلانے کا. اور میں نے پتہ ہے اندر کاروبار کس طرح چل گیا، اور میں نے پتہ ہے اندر رشتے اچھی جگہ کس طرح ہو گئے نے. یہ باتیں ہمارے یہاں چلتی ہیں. حسد کی بنیاد یہی چیزیں ہوتی ہیں. چنانچہ پہلا درجہ جس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس نعمت دیکھی، دل میں خود بخود یہ جذبہ آ رہا ہے، آپ نے اس جذبے کو پکایا نہیں، آپ نے اس جذبے کے تحت زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، جسم سے کوئی حرکت نہیں کی، صرف دل میں خیال آیا اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کے پاس یہ نعمت میرے پاس بھی ہونی، صرف یہ خیال آیا. علماء نے لکھا اگر ایسا خیال آئے، آپ نے اس خیال پر عمل نہیں کیا، کسی کو طنز کہتے ہوئے کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی حرکت نہیں کی، اس حسد پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. کئی دفعہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. کسی کے بعد نعمت دیکھی، دل میں جیلسی آ جاتی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ کے بس سے باہر ہے. اس حسد پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر جذبہ ابھرا لیکن آپ نے اس کے مطابق عمل کوئی نہیں کیا، صرف دل میں خیال آیا. اچھا یہ خیال ختم کیسے ہوگا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ تیسرے والے میں آ جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں اپنے قریب والوں کو دیکھ کر، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر، ان کے پاس اچھی چیزیں دیکھ کر میرے دل میں یہ جیلسی، یہ حسد کے خیال، اکثر اردو میں تو زیادہ تر آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو میں اس کو کیسے ختم کروں اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن یہ آپ نے طے کر لینا ہے جب تک خیال ہے آپ نے عمل نہیں کیا، اس وقت تک اس خیال پر کوئی پکڑ، کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی زبان تھوڑی سی ہلا دیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. دوسرا درجہ جو گناہ ہے جس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور آپ نے زبان سے تنزیہ جملے کہہ دی. سانو پتہ ہے کدھروں آئے نہیں، جی ہاں سانو پتہ ہے کس طرح دے بچے پاس ہوئے نے، سانو پتہ ہے کس طرح رشوت دے کے نے اپنا کاروبار چلایا ہے. یہ جملے طنز، حسد کی بنا پر جو جملے یا آپ کی باڈی لینگویج سے کوئی ایسی حرکت ہو جس سے ظاہر ہو کہ آپ نے حسد کیا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اور اس حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ ختم کر دیتی. یہ گناہ ہے. یہ اگر آپ نے عمل کیا، یہ آپ کے اختیار میں تھا، یہ آپ نے کیا تو اس پر آپ کو گناہ ملے گا. یہ نہیں کرنا کبھی بھی. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، دل میں جیلسی آئے، صرف خیال کی حد تک ہے، کوئی گناہ نہیں. آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی جس سے اس کی دل آزاری ہو، طنز آپ کا ظاہر ہو. تیسرا حسد کا درجہ جس پر ثواب ملے گا، اور حسد کا علاج بھی یہی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ جب بھی حسد محسوس ہو نا کسی سے، یہی کام کریں، سارے حسد کا گناہ ختم ہو جائے گا، بلکہ نیکیاں ملیں گی، آپ کو نیکیاں ملیں گی، گارنٹی دے رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ تیسرا حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، سہولت دیکھی، اچھی جگہ رشتے ہو گئے، بزنس چل گیا، اچھی جاب لگ گئی، بچوں نے پڑھائی اچھی کر لی، یا اور دوسری تیسری چیزیں دیکھی، آپ نے جس کے پاس وہ نعمت دیکھی ہے اس کے لیے زبان سے دعا کر دیں. آپ کو پتہ چلا فلاں کی اچھی جاب لگ گئی، دل میں حسد ہے، کیوں لگی؟ زبان سے آپ کے اللہ آپ کو مبارک کرے. اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب یہ حالت ہوتی ہے نا، دل سے دعا نہیں نکلتی، جو میں نے جملہ کہا نا سوچ سمجھ کے کہا ہے، زبان سے اس کے لیے دعا، دل سے دعا نہیں نکلے گی اس وقت. دل تو جائے گا اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے نعمت مل جائے، اس کو کیوں ملی ہے؟ حسد کرنے والا نا اصل میں اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں؟ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تجھے نہیں پتا کس کو دینی چاہیے تھی، مجھے پتا ہے. نعوذ، اتنا بڑا جرم ہے حسد، اتنا بڑا جرم. لیکن آپ اس کو نیکی میں بدل دیں. حسد کے جذبے کو خواتین اسے پلے باندھے. حسد کے جذبے کو خواتین نیکی میں کیسے بدلے؟ جس کے پاس نعمت دیکھی، دل میں جیلسی آ رہی ہے، اس کے حق میں کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے ذرا اونچی آواز سے، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ زبان سے اس کے لیے دعا کریں. اگر ابھی بھی بیماری ختم نہیں نہ ہو رہی، بار بار دعا کریں.
میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا آپ کو جس سے حسد ہے نا، 2 ہفتے اس کے لیے آپ زبان سے دعا کریں، 2 ہفتے بعد خود بخود آپ دیکھیں گے، گارنٹی دے رہا ہوں، حسد ختم ہو جائے گا، آپ کے دل میں الٹا اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نے ساتھ چند بیماریاں بتائی ہیں، اخلاقی بیماریاں، اس طرح کی 20 بیماریاں ہیں اخلاقیات میں، اس طرح کی 20 بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے۔ ساری بیماریوں کا خلاصہ یہی ہے، اگر آپ اخلاقی برائیوں سے، ان اخلاقی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اخلاقی اچھائیاں لانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے۔ کیا ہے؟ جسم بیمار ہو جاتا ہے دنیا میں، جسمانی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، روح بیمار ہے، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اور روحانی ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ والے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصلاحی تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان سے بیعت کر کے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی بیماریاں انہیں بتاتے رہیں، وہ آپ کی بیماریوں کا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں اپنے عنوان کی، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اب جو بندہ اپنی ان روحانی بیماریوں کا علاج دنیا میں نہیں کرواتا، جو شخص دنیا میں اپنی روح کو پاک نہیں کرتا، اللہ جل جلالہ بھی ایسے گندے بندے اور بندی کو جنت میں بھیج کر جنت کو گندا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ پتہ کیا کریں گے پھر؟ ایسے برے اخلاق والے کو پہلے اللہ جہنم میں بھیجیں گے، وہاں سے پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیجئے ان روحانی بیماریوں سے، تاکہ مرتے ساتھ سیدھا جنت میں جائیں۔ اگر دنیا میں پاک نہیں کریں گے تو وہاں تو اللہ نے پاک کرنا ہے، وہاں تو یہ اللہ نے مشینری چلانی ہے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں دنیا میں سکون ملے، دنیا کی زندگی جنت والی بن جائے، تو اپنے آپ کو دنیا میں روحانی بیماریوں سے پاک کریں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تاکہ بیماریاں ختم ہوں اور ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ ایک سوال ہے کہ جی اگر بیوی غصے میں کفریہ بول دے تو رد عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ چپ ہو جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ چپ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، کفریہ بولنے سے انسان فوراً کافر نہیں ہو جاتا۔ کبھی بھی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، کسی پر بھی کفر کا فتویٰ خود سے نہ لگائیں۔ علماء سے پوچھیں اس نے کفریہ جملہ بولا ہے، کیا کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کیونکہ کفر کے فتوے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جملہ کسی نے کفریہ بولا ہو، نمبر 2، کافر ہونے کی نیت سے بولا، اور میرا خیال ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ کفریہ جملے زبان سے نکل بھی جاتا ہے نا، کافر ہونے کی نیت سے بندہ نہیں بولتا، بعد میں اگر پتہ چلے نا کہ غلط جملہ تھا فوراً انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کفر کے فتویٰ آپ نہ لگائیں۔ غصے کا علاج پتہ کیا شریعت میں بتایا، وہ درمیان میں بات رہ گئی تھی، غصے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ غصے کا علاج یہ ہے، جس بندے پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے غصے کی حالت میں کسی استاد کے لیے جائز نہیں ہے بچوں کو سزا دیں۔ غصے کی حالت میں ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے اپنی اولاد کو سزا دیں، ورنہ خود مجرم ہوں گے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں۔ نمبر 2، غصے کے وقت وضو کر لیں۔ نمبر 3، حدیث میں آتا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ بڑا زبردست علاج ہے۔ آپ کو اس پہ بات بتاؤں، جو بندہ غصے میں کھڑا ہوتا ہے نا، غصے میں اکڑ کے کھڑا ہے، آپ اس کو پکڑ کے بٹھائیں گے، تجربہ کر لیجیے گا، کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، اتنا اکڑا ہوا ہوتا ہے اس کا جسم۔ جی ہاں، اگر پہلے سے ذہن ہوگا نا میں نے بیٹھنا، پھر بیٹھ جائے گا۔ ورنہ جو بندہ غصے میں تنا کھڑا ہے، آنکھوں سے خون نکل رہا ہے اور ایسے رگیں پھولی ہوئی ہے، اس کو آپ پکڑ کے بٹھانا چاہیں گے نہیں بیٹھے گا، گر جائے گا۔ تو علاج یہی بتایا، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، کیونکہ برا غصہ شیطان کی طرف سے، وہ آپ کو اور آگ بگولا کرتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج پانی میں ہے، پانی پی لیں، وضو فرما لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اس لیے عرب میں پہلے ایک رواج ہوتا تھا، جب بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا پتہ کیا کہتے تھے؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، حضور پر درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، غصہ ختم۔ درود شریف پڑھنے سے غصہ ختم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے غصہ ختم۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں، وضو کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔
یہ غصے کا علاج حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اصل علاج غصے کا یہی ہے، جس پر غصہ آئے سب سے پہلے اپنے عیوب کو سوچے، اپنی برائیوں کو سوچے کہ میں تو اس سے بھی گندا ہوں، میں تو اس سے بھی برا ہوں، میں تو اس سے بھی کیا گزرا ہوں، خود بخود آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اصل علاج یہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین، ہم صاحب حسینی کہلانے کے شوق تو رکھتے ہیں لیکن کبھی ان حضرات کی سیرت ہم نے نہیں پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مہمان کے سامنے بیٹھے، آخری واقعہ سنا رہا ہوں بس پھر دعا کرتے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، گھر کی نوکرانی یا خادم تھا، نوکر تھا یا نوکرانی تھی، بھرا ہوا شوربے کا ڈونگا، گرم شوربے کا ڈونگا لایا، مہمان کے سامنے رکھنے کے لیے لا رہا ہے، گرم ڈونگا ہے شوربے کا، اچانک پاؤں کسی کپڑے سے ٹکرایا، گرم شوربہ حضرت حسین کے کپڑوں پر اور حضرت کے جسم پر گر گیا۔ میرا خیال ہے غصہ تو نہیں آتا ایسے موقع پر آپ کو؟ کتنا آتا ہے؟ اتنا آتا ہے کہ آپ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انسان تھے، طبیعت میں شدت آ جاتی ہے، لیکن کیا کہا؟ برداشت کرنا ہے۔ حضرت کی طبیعت میں شدت آئی، غصے کا اظہار چہرے پر ہوا۔ وہ نوکرانی یا نوکر جو بھی تھا بڑا سمجھدار تھا، اللہ اکبر، کیا وہ گھرانے ہوں گے، ان گھرانوں کے ملازم بھی اچھا قرآن پڑھنا جانتے تھے، ہمارے تو بچے بھی نہیں جانتے، اچھا قرآن پڑھنا۔ اس ملازم نے دیکھا نا حضرت کو غصہ آیا، فوراً، اچھا دل میں ان کے بھی یقین تھا کہ حضرت قرآن پہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ ہمارا اس وقت ایٹیٹیوڈ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس موقع پر جب ہمیں غصہ آیا، ہمارا کوئی ملازم ہمیں قرآن سنائے نا، دین بتائے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اوے چل چھڑ تو دین نو، ہر پاسے دین نو لے آنا ہے، یہ دین دنیا دا معاملہ، تو دین نو ہر پاسے گھسے۔ ہمارا معاملہ، بڑی معذرت سے عرض کرو، کیا یہ نہیں ہوتا؟ ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ حضرت حسین کو غصہ آیا، اس ملازم نے قرآن پڑھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرے آپ کے سامنے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ نواسہ رسول کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی آیت کان میں پڑی، چہرے کا غصہ فوراً غائب، مسکراہٹ۔ کیا لوگ تھے وہ، اللہ اپنے آپ کو قرآن کی ترازو میں تولتے تھے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ میرے اندر وہ صفت ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، اپنے آپ کو بدلتے تھے۔ والکاظمین الغیظ، جنت کے وارث وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، فوراً غصہ ختم۔ اس سمجھدار غلام نے کہا والعافین عن الناس، جنتی لوگوں کی دوسری نشانی ہے لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ بڑا سمجھدار تھا۔ اگلی اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جا آج میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا لوگ تھے وہ، کان وقافا عند القرآن، قرآن کے اوپر فوراً عمل ہوتا تھا۔ غصے کے عالم میں یہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے ہمیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، معذرت چاہتا ہوں۔